हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान मनक़बत माह रजब के उन्वान पर आज मकसूद है। आप कातिबाने वही में कातिबे वही हैं, खालुल मुस्लिमीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती हैं और सरदार मक्का अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं, फातिह अरब व अजम हैं, फातिह शाम हैं और सल्तनत इस्लामिया के पहले मुसलमान जर्री बादशाह और हुक्मरान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी सिफात अता फरमाई थी जो अक्सर सिफात दुनिया के अंदर कम इंसानों में नजर आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पर एतमाद था। अब कोई बंदा कहे कि जी हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो हदीसें हैं, जो रवायतें हैं, हमें सही नहीं मिलती। अगर कोई बंदा ये एतराज करे मिसाल के तौर पे, तो आप कहें बिल्कुल ठीक है। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस ऐसी हैं जो बीच में किसी न किसी रावी की वजह से ज़ौफ़ के दर्जे में पहुंच जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत की एक निशानी यह है, वइन तरल खुफातल आलत रियाशाह यततावलून फिल बुनियान, कि बकरियां चराने वाले वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करेंगे। अगर कोई बंदा कहे, जी मिसाल दे रहा हूं, कोई बंदा कहे कि ये बीच में ये रावी इसमें ज़ईफ है, ये रावी ज़ईफ है, चूंकि 1400 साल में ऐसा हुआ नहीं कि ये बिल्डिंगें जो आज दुबई और कतर में आपको नजर आती हैं, सऊदीया में, ये वही लोग थे जो बकरियां चराते थे। अल्लाह ने उनको इस सदी के अंदर जाके तेल दिया और तेल की कुव्वत से अल्लाह ने उनको दौलत ऐसी दे दी कि उन्होंने बड़ी बड़ी 170 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब सनद अगर उनकी बीच में ज़ईफ रावी ही क्यों ना हो, लेकिन बात हो जाए तो हदीस सही हो जाती है, क्योंकि बात पूरी हो गई ना, बात पूरी हो गई। हजूर ने फरमाया क़यामत के करीब औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान और बीवी की ताबेदार होगी। फरमाया ना, अब ये हो गया या नहीं हो गया? हजूर ने फरमाया क़यामत के करीब फितने यूं आएंगे, अब आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, तस्बीह के दानों की तरह टूट के गिरते हैं। बात सादिक हो जाए, बात हो जाए तो हदीस की सदाकत पे यकीन हो जाता है ना। रावी को बेशक बीच में सनद तो सही हो गई ना, रावी चाहे जितना ही बीच में कमजोर क्यों ना आ जाए। हमारे पाक पैगंबर की पाक जबान से निकला, या मुआविया, वजू करा रहे थे, 2 साल आखिरी हमारे नबी की जिंदगी। एक बात याद रखना, जितने अल्लाह वाले हैं ना, जितने अल्लाह वाले, उनकी जो जिंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं ना, वो फतूहात के होते हैं। वो उस वक्त अल्लाह से कोई खास उन पे अनवरात आ रहे होते हैं। उस वक्त जो सही खातिम बन जाता है वो रंगा जाता है। अब हमारे नबी की आखिरी जिंदगी में 2 साल हमारे नबी का खादमे खास रहा मक्का के सरदार का बेटा, कोई आम आदमी नहीं था। मक्का के सरदार का बेटा शहजादा। इमाम इब्न कसीर अपनी अल-बदाया के अंदर लिखते हैं, आपकी वालदा जब आप झूले में थे तो यूं आपको लोरी दिया करती थी, मेरा ये बेटा खाली अरब का नहीं बल्कि अजम का भी सरदार है। और लोरी लिखी है उन्होंने अल-बदाया के अंदर। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सोचिए, आपने ख्वाब में एक बार हजूर की जियारत कर ली तो आप खुशकिस्मत। आप नबी के रोजे की जाली की जियारत कर ले तो खुशकिस्मत। और वो मुआविया जिसने रात दिन हमारे नबी का चेहरा देखा,
خالی چہرہ نہیں دیکھا. آپ مجھے بتائیں ہر بندہ ہر بزرگ کا خادم بن سکتا ہے؟ چاہے جتنا تابع دار ہو، جتنا وفادار ہو، خادم بننے کے لیے اعتماد ضروری ہے. خادم کے ہاتھ سے تو روٹی بھی کھائی جاتی ہے نا، خادم کے ہاتھ سے تو کچھ بھی لیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے. خادم کچھ بھی ملا کے دے سکتا ہے. خادم پہ اعتماد ہوتا ہے تو اس کو اپنا خادم بنایا جاتا ہے. آپ آج کے کسی پیر سے پوچھیں، کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، کسی ذاکر سے پوچھیں، کسی وزیر سے پوچھیں، کسی بڑے بندے سے پوچھیں، آپ اپنے پرسنل سیکرٹری اس کو رکھتے ہیں جس پر کیوں؟ آپ کو پتا ہے اگر یہ اعتماد والا نہیں ہوگا تو مخالفین سے مل جائے گا، اور مل کے ہی تو جڑیں کاٹی گئی ہیں نا. ہمارے نبی کو اعتماد 17 آدمیوں پہ تھا، پکا لکھنے والے 17 آدمی مدینے میں، جن سے قرآن لکھوایا. جب قرآن اترا ہمارے نبی نے فرمایا یہ زید بن ثابت لکھے، یہ صحابی لکھے، یہ لکھے. ان میں 6 نمبر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ پر اعتماد تھا تو قرآن دیا لکھنے کو، ورنہ کچھ الٹ سیدھ ہو سکتا تھا. اللہ کو بھی پتا تھا کہ کس کو بنانا ہے کاتب وحی، رسول اللہ کو بھی پتا تھا. آپ بتائیں کیا علم غیب اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ اپنے نبی کو غیب کی باتیں نہیں بتاتا؟ کیا نبی کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے؟ تمہارے پاس بصیرت ہے 14ویں صدی کے اندر کہ تم تنقید کرتے ہو اور کہتے ہو مجھے دل کہتا ہے کہ وہ غلط تھے، لیکن کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ رسول تم کاتبان وحی میں معاویہ بن ابی سفیان پہ اعتراض نہیں کرتے، در حقیقت ان کو کاتب بنانے والے پہ اعتراض کرتے ہو. ان کو کاتب کس نے بنایا؟ اور اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول کا اعتماد دیکھیے، اپنا 2 سال تو پرسنل خادم بنا دیا. یہاں تک کہ راتوں کو تہجد میں ہمارے نبی اٹھتے تو معاویہ چوکس کھڑے ہوتے. ہمارے نبی عصر کی نماز کے لیے وضو کرتے، معاویہ لوٹا لے کے کھڑے ہوتے. ہمارے نبی ظہر کے لیے وضو کے لیے نیت باندھتے تو معاویہ لوٹا لے کے کھڑے ہوتے. اور معاویہ رسول اللہ کا خادم تھا. آج پوری کائنات معاویہ کے جوتے پہ قربان ہے. بے شک ساری کائنات کے غوث، کتب، ابدال. میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات نہیں کرتا، اپنے بڑوں کی بات کرتا ہوں. اس بڑے کی بات کر رہا ہوں جس کے سامنے امام بخاری بھی اتحیات میں بیٹھتے تھے. اس بڑے کی بات کر رہا ہوں جس کی شاگردی پہ امام بخاری فخر کرتے تھے. اس بڑے کی بات کر رہا ہوں جس کی شاگردی پر امام مسلم بھی فخر کرتے تھے. اس بڑے کی بات کر رہا ہوں جس کی شاگردی پر امام ترمذی بھی فخر کرتے تھے. وہ بندہ جس سے بڑا محدث نہیں گزرا بعد میں، وہ بندہ جس سے بڑا ولی نہیں گزرا بعد میں، وہ بندہ جس سے بڑا فقی نہیں گزرا بعد میں، وہ بندہ جس سے بڑا کتب ابدال غوث نہیں گزرا بعد میں، جس کا نام آتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نظریں جھک جاتی تھی. اس بندے کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک جو ڈائریکٹ شاگرد ہے وقت کے امام اور وقت کے صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ عبداللہ ابن مبارک جو بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا استاد، بڑے بڑے محدثین کا استاد. اس عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال خلافت کی ہے لیکن وہ عمر ثانی بن گئے، ان کا مقام زیادہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ تو وہ بندہ جو اتنا بڑا محدث ہے، مفسر ہے، مجتہد ہے، زہد و تقوی کا پہاڑ ہے، کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، ولایت کا سرتاج ہے، ولی اس کو اپنا مقتدا مانتے ہیں. سارے ولیوں سے پوچھیں
وہ کہتے ہیں عبداللہ ہمارے مقتدا ہیں، سارے ولی اجمیر والوں سے پوچھ لیں، آپ بغداد والوں سے پوچھ لیں، آپ دنیا کے کسی کتب سے پوچھ لیں، عبداللہ ابن مبارک کیوں بیٹھے ہوئے تھے بغداد کے اپنے تلامذہ کے سامنے، 10,000 شاگرد آپ کے سامنے بیٹھتے تھے جب آپ حدیث موطا پڑھاتے تھے اور اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار کا درس دیتے تھے، تو جب آپ درس دے رہے تھے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک آپ بتائیں معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی؟ عبداللہ غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، چہرہ لال ہو گیا۔ علم والا ہی تو علم والے کی قدر کرتا ہے نا، جوہری ہی تو سونے کو، گولڈ کو اور موتی کو پہچانتا ہے نا، سبزی والے کو کیا پتا موتی کیا ہوتا ہے؟ سبزی والے کو پتا چل سکتا ہے گولڈ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے پاس ترازو سبزی والوں کا ہے، ہمارے پاس ترازو گولڈ والوں کا ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتی ہے۔ اور عبداللہ کے پاس ترازو کون سا تھا؟ جوری کو پہچاننے کے لیے آنکھ بھی جوری کی ہونی چاہیے نا، دماغ بھی جوری کا ہونا چاہیے نا۔ جو صحابہ کو پہچانتا ہے اس کا دماغ پاک ہوتا ہے، جو صحابہ پہ بغض نکالتا ہے وہ در حقیقت اولاد ہی غلط ہوتی ہے، بے شک بے شک اس کا خون ہی غلط ہوتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے۔ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، سورہ نون والقلم کی آیت پڑھ کے دیکھ لیں۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کی؟ غصے میں کہنے لگے کہ تجھے سوال کرنے کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ ابھی تو صحابہ چند دن پہلے ہی دنیا سے گئے ہیں، ابھی آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، یہ تابعین کا زمانہ چل رہا ہے، اور ابھی سے صحابہ کے بارے میں تم دل میں بدگمانی رکھتے ہو، بعد والوں کا کیا حال ہوگا؟ سن لو، عبداللہ کا عقیدہ ہے کہ معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جو جہاد میں چلے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے گھوڑے کے ناک کے اندر نتھنے میں جو گرد گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز ایک نہیں پوری دنیا عمر بن عبدالعزیز بن جائے، اس مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے کہ ایسے ہی ممبر میں بیٹھ کے چھوڑتے، یہاں تو چھوڑنے والے بیٹھے ہیں نا زیادہ، یہاں لوگوں کو رلانے اور انسانے والے بیٹھے ہیں، بات کوئی مستند نہیں کرتے، دلیل سے بات کریں، ریفرنس دیں، مضبوط دیں، کہانیاں نہ سنائیں۔ آپ بتائیں، عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا سنو میری بات، میں دلیل سے بات کرنے والا ہوں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان سرکار کے ساتھ جہاد میں چلے تو سرکار ساتھ تھے، مدینے کے سرکار ساتھ تھے، اور جب ہمارے نبی نے سانس لیا، کیا سائنس کہتی ہے نا آکسیجن لی، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کی، اب جب سانس لیا اور سانس باہر نکلا، ہمارے نبی کا سانس جب اس فضا میں گیا تو یہ فضا بھی پاک ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جس مٹی کے ذرے سے ٹکرایا وہ مٹی کا ذرہ بھی پاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ ذرات معاویہ کے جسم سے بھی لگے، وہ گھوڑے کے نتھنے سے بھی لگے، اور جس ذرے کے ساتھ نبی کے سانس کی لمس ہو وہ کائنات میں غیر صحابی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہے بات صحیح ہے نہیں؟ تو جس معاویہ بن ابی سفیان نے نبی کو دیکھا ہو، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہو، اچھا آپ کو پتا چل گیا 14ویں صدی میں کہ وہ مومن نہیں تھے، رسول اللہ کو نہیں پتا چلا؟ حیرت کی بات ہے یا نہیں؟ آپ کو پتا چل گیا جی، کیونکہ آپ کا دل ہی کالا ہے نا، آپ کے منہ سے کالی باتیں ہی نکلنی ہیں۔ ہمارے نبی پاک تھے، پاک بندہ ہاتھ رکھ سکتا تھا، میرے نبی کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو گندے ہاتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ سنیت کا عقیدہ ہے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ وہی آتا ہے جس کو قرآن بِأَيْدِي سفرہ کہتا ہے۔ معاویہ وضو کرانے کے لیے لوگ کوزہ لے کے کھڑے ہیں، ہمارے نبی نے ہاتھ ایسے کیے۔ آپ سوچئے جس نے حضور کی باڈی کو، یہ کلائیوں کو دیکھا، وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور جس نے یوں لوٹا اوپر پکڑا، ہمارے نبی نے یوں کیا، ہمارے نبی نے اس کو دیکھا، اس نے ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا، تو یہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ آپ خواب میں دیکھ لیں خوش قسمت
اور جو وضو کراتے ہوئے ساری توجہ حضور کی اس پر اور اس کی حضور پر، اور حضور نے یوں اس کو پانی لیتے ہوئے، اور پھر آخر میں جب پانی لوٹے کا بچ جاتا تو ہمارے نبی اس پانی کو چھینٹے لیتے اس طرح، اور حضرت معاویہ پہ چھینٹے اس طرح پھینکے اپنے جھوٹے پانی کے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھینک کر فرمایا یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ تجھے اللہ بادشاہت دے گا، اللہ کی مان کے چلنا۔ عباس کہتے ہیں جی دیکھو حضور نے کہا نا مان کے چلنا، پتہ ہی نہیں چلے گا مان کے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنو سے مراد حضور بھی ہے نا، صحابہ بھی ہے نا، تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کیا صحابہ نہیں ڈرتے تھے؟ اور یہ تو ایک ترغیب ہوتی ہے، جیسے آپ اچھے بچے کو بھی کہتے ہیں دیکھو اچھے بن کے رہو، وہ اچھا ہی ہوتا ہے، یہ ایک ترغیب ہے، پیار کا انداز ہے۔ ہمارے نبی نے گویا کہ فرمایا، حضرت معاویہ کہنے لگے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا میں بادشاہ بنوں گا، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے جو کہا ہے میں بادشاہ بنوں گا اور مجھے اللہ بادشاہت دے گا، کیوں کہ حضور کی زبان سے جو نکلا اور حضور نے جو فرما دیا۔ اور پھر حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے عالم، زبور کے عالم، انجیل کے عالم، قرآن کے عالم، یہودی مذہب سے اسلام میں آئے تھے۔ ایک دن فرمانے لگے پتہ ہے تورات میں حضور کی شان کیا لکھی ہوئی ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین، تو کہا میں بتاتا ہوں، لکھا ہوا ہے وَہِجْرَتُهُ، وہ نبی ہجرت کرے گا، طیبہ، وہ شہر پاکیزہ ہوگا، مدینے کا ذکر ہے، اور وہ ملکن، اور اس کی بادشاہت ہوگی بالشام، شام میں نبی کی ہجرت کا مرکز مدینہ ہوگا اور اس کی بادشاہت کا مرکز شام ہوگا۔ خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا حکومت تھی پورے عالم اسلام پر، اور آپ کے لیے آپ دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جری بنایا تھا کہ آپ، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ جملہ کہتے ہیں نا، بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں بڑوں کی باتیں کرنے والے؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کون سے مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں؟ آپ کے دادا پردادا، اس کے بعد آپ کی نسبت کتنی ہے اسلام سے؟ جو یہ تنقید کرنے والا ہے اس کو اپنے شجرے کا نہیں پتا ہوگا، چونکہ قرآن سمجھنے والا یہ بات نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ حدید میں؟ آپ دیکھیے لا یستوی، برابر نہیں ہو سکے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا مال جنہوں نے، اور جنہوں نے جہاد کیا، بعد والے اور وہ برابر۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، صحابہ میں مراتب ہیں، تم کہتے ہو کہ نہیں مراتب نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، اور پھر صحابہ عشرہ مبشرہ، پھر بدری صحابہ، یہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں۔ اب فتح مکہ کے بعد والوں کا رتبہ ان سے کم ہے، لیکن ہم سے تو زیادہ ہے نا، ولیوں سے تو زیادہ ہے نا، کتبوں سے تو زیادہ ہے نا، ابدالوں سے تو زیادہ ہے نا، تابعین سے تو زیادہ ہے نا۔ کائنات کی ساری ولایت ایک طرف ہو جائے، فتح مکہ کے بعد جو آخری مسلمان ہوا صحابی، اس کے پاؤں کی نوک کو جوتے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابیت لفظ ہی کافی ہے، صحابی کے لیے صحبت لازمی ہے، زیارت صحبت بس، اور تابعین کے لیے اتباع لازمی ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اب آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کو پتا تھا یہ آ کے گھٹائیں گے، یہ کہیں گے نہیں جی بعد میں مسلمان ہوئے، طلقاء ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک، وہ لوگ ہیں، اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا،
اللہ نے ان کو بھی درجے دیے، ان کو بھی مرتبہ دیا جو بعد میں مسلمان ہوئے، خرچ کیا، جہاد کیا۔ اب یہ تفریق یاد رکھنا، افضل پہلے والے ہیں لیکن بعد والے بھی مرتبے والے ہیں، لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں، اسی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں اللہ بعد والے اور پہلے والوں کا ذکر کر کے اللہ ساتھ ہی کہتا ہے وَكُلًّا، کلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے، کل جز کو کہتے ہیں یا کل کو کہتے ہیں؟ سارے، سارے میں کوئی نکلا نہیں، آپ نکال سکتے ہیں لیکن اللہ نے، قرآن نے، نبی نے، اللہ والوں نے، 30 پارے ماننے والوں نے، تراویح پڑھنے والوں نے، 5 نمازیں پڑھنے والوں نے، نبی کے روزے پہ جا کے ان کے روزے پہ بھی سلام پڑھنے والوں نے، کل کا معنی سارے، وَكُلًّا پہلے مسلمان ہو یا بعد میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں ساروں سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کس نے کیا؟ کس سے کیا؟ صحابہ سے، پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں، اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ آپ جو مرضی بنائیں، آپ کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں، آپ جو مرضی کہیں، معاویہ آج بھی جنتی ہے، آپ جو مرضی کہیں ابو سفیان آج بھی جنتی ہے، آپ جو مرضی کہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور آپ کی والدہ آج بھی جنتی ہے۔ قریبۃ الصغریٰ آپ کی زوجہ تھی، اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ ہیں، ان کی سگی بہن تھی۔ یہ حضور کے کیا لگے؟ ہم زلف۔ اچھا، پھر ایک یہ رشتہ ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی تھے یہ، اور حضور کے ہوئے برادر نسبتی، ہماری ماں کے ہوئے بھائی تو ہمارے کیا لگے؟ مامو، خال المسلمین۔ اچھا، وہ جب تبرہ کرتا ہے تو کہتا ہے مامو، مامو جی، انہوں نے مامو کا لفظ استعمال کیا، انہیں نہیں پتا قرآن جس کی شان بیان کرتا ہے، حدیث جس کی شان بیان کرتا ہے، ایک نسبت اور ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، عبد مناف، عبد مناف، اور وہاں جا کے معاویہ بن ابی سفیان کا شجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد مناف، یہ امیہ کی اولاد ہے۔ حضرت عثمان بن عفان جو ہے وہ بھی بن امیہ ہیں، چچا زاد بھائی ہیں دونوں آپس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داریاں ہیں، ان میں دشمنیاں نہیں تھیں۔ بنو عباس، بنو ہاشم، آل رسول میں کوئی دشمنی نہیں تھی بنو امیہ کے ساتھ۔ یہ تاریخ والوں کی دشمنیاں ہیں، کتابیں لکھنے والوں کی دشمنیاں تھیں۔ جیسے جیو والا اپنی قائد کی خبریں دیتا ہے نا، ایئر وائی والا اپنا قائد بناتا ہے کسی سیاستدان کو۔ اچھا، جو جیو سنتا ہے تو وہ حکومت کے خلاف رہتا ہے، جو ایئر وائی سنتا ہے وہ عمران خان کا حمایتی رہتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تاریخ ہے، یہ ہے تاریخ کی کتابیں۔ یعقوبی اٹھائیں، آپ تبرسی کی کتابیں اٹھائیں، ابن حدید کی کتابیں اٹھائیں، لوط بن یحییٰ کی کتابیں اٹھائیں، ابن محنف کی کتابیں اٹھائیں، یہ تاریخ لکھنے والے آل رسول کی صرف مدح کرتے تھے، باقی سب کی جو ہے توہین کرتے تھے۔ بنو امیہ کی بھی توہین، بنو عباس کی بھی توہین، جس کی وجہ سے آج وہ کتابیں پڑھ کے اس میں ہمارے شیعہ نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے سنی نوجوانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو جو پڑھایا گیا وہی ان کا عقیدہ بن گیا۔ انہوں نے تاریخ کو پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ ان بچوں کو شروع سے بتایا گیا کہ معاویہ دشمن تھا، عمر دشمن تھے، ابو بکر دشمن تھے آل رسول کے۔ ان کا کیا قصور ہے نئی نسل کا؟ میں سمجھتا ہوں ان کو قرآن بتایا ہی نہیں گیا،
उस बच्चे ने बचपन से ये पढ़ा कि माविया हमारा दुश्मन था आले रसूल का, हज़रत फातिमा का, लाज़िम बात है उसने पढ़ा यही तारीख में अपनी। और हमारे सुन्नी नौजवान ने भी जो तारीखें पढ़ी उसका भी ज़हन खराब रहा, ना इसका कोई कसूर है ना उसका कोई कसूर है, लेकिन शऊर तो हासिल करने के लिए कुरान का मुताला करना चाहिए ना। हमें सहाबा को परखने के लिए कुरान की ज़रूरत है और किसी किताब की ज़रूरत। कुरान कहता है कुल्लन, बात समझ आ जानी चाहिए, बस बात खत्म है, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने उनकी तारीफ की थी या तनकीद, बल्कि सहाबा की तौहीन करना इस्लाम से इसलिए खारिज हो जाता है कि दीन की असास ही सहाबा है। जिस बंदे ने सहाबा की तौहीन की उससे दीन निकल गया, तो छोड़ दिया उसने फराइज को भी, वाजिबात को भी, सुनन को भी। सुन्नियत को फख्र है, हम सब सहाबा के गुलाम हैं, पूरा दीन हमारे पास है, मिलावट नहीं है हमारे पास। और आज 1400 साल से पक्के दीन 100% हमारे पास है। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप देखिए, कुरान कहता है, कुरान पहले भी कुरान बताया ना, फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये जो कुरान है ना, ये कुरान सुहुफ मसहफ, ये कुरान मुकर्रम है, कुरान पाक है। जुड़ने वाले को भी पाक करता है नहीं करता? यहां तक के पढ़ने वाले को पाक करता है, पढ़ाने वाले को पाक करता है, गुलाब को पाक कर देता है, रहल को पाक कर देता है, जिस घर में होता है उस घर को पाक कर देता है, जो इसको छूता है उसको पाक कर देता है, जो इसको पढ़ता है उसको पाक कर देता है, जो इसको देखता है उसको पाक कर देता है। जो कुरान पाक है, जो लिखेगा वो पाक नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान पाक लिखने वाला नापाक है? आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम कुरान को पढ़ते हैं ना, कितने पारों को मानते हैं, पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, इसलिए हमारा एतकाद है कुरान पाक है और पाक ही के सीने में आता है। बेशक बेशक। जिसका यकीन सहाबा पर नहीं, उसके कल्ब में कभी कुरान हिफ्स नहीं होता। मैं आज अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल पहले चैलेंज किया था, उनके बेटे आज भी जिंदा हैं लखनऊ के अंदर। आपने फरमाया था, मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अमीर अहले सुन्नत का लक़ब दिया था। आपने फरमाया था, लखनऊ के लोगों, मेरा पूरी दुनिया के उन लोगों को चैलेंज है जो सहाबा की तौहीन करते हैं, जिसके दिल में सहाबा नहीं है उसके दिल में कुरान कभी नहीं आएगा। बेशक बेशक। आप आजमा के देख लें, हाफिज भूल जाता है जब सहाबा की बेअदबी करता है, क्योंकि कुरान लिखा ही सहाबा ने है ना, कातबाने वही हैं, हजूर ने। फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये पाक किताब है। और फरमाया मरफूआ, बुलंद है, मुतहरा, पाक है, मुकर्रम है, मुतहर है, रफा वाली है। यानी कुरान से जुड़ने वाले को ये चीजें मिलती हैं। आप कुरान पढ़ें तो आपको कितनी इज्जत मिलती है, आपके मदरसे में जो उस्ताद कुरान पढ़ाता है उसे कितनी इज्जत मिलती है, आपका जो उस्ताद सारा दिन बैठ के खाली बच्चों को नाजरा पढ़ाता है उसको कितनी इज्जत मिलती है, जो उसका तर्जमा पढ़ाता है उसको कितनी इज्जत मिलती है, जो उसकी तफसीर बयान करता है उसको कितनी इज्जत मिलती है। और जो कुरान वैसे देख के पढ़े तो आप उसे इज्जत देते हैं, जो लिखे उसकी कितनी इज्जत होगी। सुभान अल्लाह। जो लिखने वाला है, मेरे आपके कहने पे नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी के कहने पे, पाक पैगंबर के कहने पे। क्या आप ये समझते हैं कि हुजूर ने गलत आदमी को कुरान लिखने पे लगाया? अल्लामा तंतावी उनका बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, वो अपनी तारीख के अंदर लिखते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने कुरान लिखा है, कातबाने वही में थे। जब दुनिया मानती है तो आप बताएं, आप अपने अकीदे के अलावा किसी को अपने मिंबर पे नहीं बैठने देते जो आपके अकीदे वाला ना हो। क्या हमारे नबी किसी गलत से कुरान लिखवाएंगे? ये तो मैं कुरान को, फिर अल्लाह ने फरमाया मुतहरा, मरफूआत मुतहरा। उसके बाद कहा जी हाँ ठीक है, कुरान जो है कुरान बुलंद है ना, कुरान के सफ़े बुलंद है ना, कुरान के हरूफ बुलंद है ना, कुरान का रहल बुलंद है ना, कुरान के गुलाब बुलंद है ना,
لیکن معاویہ تو بلند نہیں ہے. اللہ نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَ، ہاتھوں کا ذکر کر دیا. اللہ نے ہاتھوں کا بھی ذکر کر دیا، ان صحابہ کے ہاتھوں کا جنہوں نے قرآن لکھا. بِأَيْدِي سَفَرَ، بِأَيْدِي سَفَرَ، یہ ہاتھ بھی تو روشن ہے، نورانی ہے. قرآن نور ہے، ہاتھ لکھنے والے بھی نورانی ہیں. جن کے ہاتھ نورانی ہوں گے کیا ان کا دل نورانی نہیں ہوگا؟ ہو سکتا تھا کسی کو شک ہو، اللہ کو پتا تھا نا قیامت کے قریب آئیں گے لوگ ایسے. اللہ نے اس لیے وہ شک ہی دور کر دیا کہ لوگ کہتے کہ نہیں جی ہاتھ روشن تھے دل نہیں تھا. اللہ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَ، یہ کرام ہے، یہ مکرم ہے، یہ عزت والے ہیں. بررہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بررہ نیکی اندر ہے، ان کے تقدس ان کا ہے. اللہ نے اتنی شان بیان کر دی. اب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھنا یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلے کعبے پر غلاف چڑھایا ہے. یہ غلاف کعبہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سب سے پہلا امیر معاویہ نے کعبے پہ چڑھایا. بچوں کے نام یونین کونسل میں لکھنے کا پہلا محکمہ امیر معاویہ نے ایجاد کیا. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے فتوحات آگے بڑھائیں، یہاں تک کہ بخاری شریف کی، آپ کہتے ہیں نا حدیثیں صحیح نہیں ملتی، آپ بخاری کی حدیث اٹھائیں. ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا، ام حرام راویہ ہیں، اور یہ وہ پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا. اللہ کے رسول محرم میں سوئے ہوئے تھے، آپ یوں ایک دم اٹھے، آپ نے فرمایا ام حرام بچی آپ کے پاس کھیل رہی تھی، آپ نے فرمایا ام ہانی علی رضی اللہ کی بڑی بہن، آپ نے فرمایا ام ہانی میں نے ابھی اپنے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے مجاہدین، میری امت کا لشکر جہاد کر رہا ہے سمندروں میں، اور وہ میرا کلمہ لے کر جو ہے جزیروں میں جا رہا ہے، یورپ میں جا رہا ہے، کسرا کے اور کیسر کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے. ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ وہ لشکر کب آئے گا؟ کہا وہ میرے بعد ہوگا. ام حرام کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ذرا ہاتھ اٹھا دیں کہ میں اسی لشکر میں ہو جاؤں. وہ بچی تھی چھوٹی سی، لیکن اس نے جب دعا کی درخواست کی ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلا لشکر ابو بکر کا زمانہ آ گیا، حضور دنیا سے چلے گئے، وہ لشکر نہیں نکلا. اس کے بعد عمر بن خطاب کا 12 سال گزر گئے، 10 سال، وہ لشکر نہیں نکلا. حضرت عثمان کے 6 سال گزر گئے، وہ لشکر نہیں نکلا. آخر ایک دن امیر معاویہ بارگاہ میں آئے، کہا امیر المومنین اجازت دے دیں، میں قسطنطینیہ فتح کرنا چاہتا ہوں، میں ترکی جانا چاہتا ہوں، استنبول کی بشارت ہے. ہمارے نبی نے کہا جو استنبول فتح کرے گا اللہ اسے جنت دے گا، تو میں اس کا مصداق بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اتنا پیسہ نہیں ہے. کہا پیسے نہیں مانگوں گا، شام کے لوگ ہمیں فنڈ دیں گے، میرے شامی بڑے پیسے والے ہیں. امیر المومنین نے اجازت دے دی. 6 مہینے میں آپ نے دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا، آپ طبقات اتنے ساتھ اٹھائیں، سیرت اتنے ہشام اٹھائیں، آپ کو ملے گا اس وقت کیسر کے پاس جو بحری بیڑا تھا اس میں جہاز سمندری 600 تھے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے جو بحری بیڑا تیار کیا اس کے اندر جہاز 1800 تھے. 1800 کا بحری بیڑا جب نکلا، ام حرام دوڑتی، جب مدینے میں ایک دن صدا لگ رہی تھی معاویہ بن ابی سفیان کا لشکر جا رہا ہے، جو جانا چاہے سمندروں میں جہاد کرنے کے لیے. ام حرام کو گھر آ کے عبادہ ان کے خامن نے بتایا. آپ نے فرمایا کیا تو نے خود سنا ہے مدینے کے بازاروں میں؟ کہا ہاں امیر معاویہ کا منادی پکار رہا تھا. ام حرام کہنے لگی میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا، اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، جو اس لشکر میں شریک ہوگا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا. لشکر میں شریک ہونے والے پہ جنت ہو اور لشکر تیار کرنے والا جنتی نہیں. ایسی منطق ہے. بخاری کی حدیث کا بھی انکار، امام بخاری کا بھی انکار. اول جیش دنیا کا کوئی کافر سے پوچھ لیں، ایڈورڈ گبن نے 14 جلدوں میں ہسٹری آف اسلام لکھی، اس نے بھی لکھا پہلا سمندروں میں جو جہاد ہوا ہے اس کا بانی امیر معاویہ ہے. آپ کو کیا پتا
कैसरा ईसाइयों को, यहूदियों को भगाने वाला 1400 साल आज भी मुआविया है। इसीलिए वो ज़ुर्रियत मुआविया बिन अबी सुफियान से बुग़्ज़ रखती है। और फिर हुजूर ने फरमाया आप उठेंगे क़यामत के दिन, हदीसें हैं ना, किसी के वजू के अज़ा चमक रहे होंगे, ऐसा है या नहीं, किसी के हाथ चमक रहे होंगे, हुजूर कहेंगे ये मेरा उम्मती है। दूर से रोशनी पड़ेगी, किसी का माथा चमक रहा होगा, किसी का सजदों की वजह से, किसी के घुटने चमक रहे होंगे, किसी के पैर चमक रहे होंगे। हमारे नबी ने फरमाया मुआविया मैं तुझसे इतना राजी हूँ, यबअसुल्लाहुल मुआवियत यौमल क़ियामा व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान, कि तू क़यामत को उठेगा, मैदान महशर में तेरे ऊपर अल्लाह नूर की चादर डाल देगा। आपके तो वजू के अज़ा चमकेंगे, तहज्जुद वालों के माथे चमकेंगे, हाजियों के जिस्म का एक उज़्व चमकेगा, मुजाहिदीन का लहू चमकेगा और मुआविया का पूरा जिस्म चमकेगा। अब हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बर्दाश्त वाला मुआविया है। ये क्यों कहा? अहलौ मिन उम्मती मुआविया, आज भी कब्र में बर्दाश्त कर रहा है लोगों की बातों को। वो वाक़या लंबे है, टाइम कम है, अभी मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, वरना कुरान और हदीस से बाहर कोई बात की आपके सामने है? नहीं। अमीर मुआविया, अमीर शाम तेरी जाहो मंज़लत की कसम, अमीर शाम तेरी जाहो मंज़लत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगा। तुझसे जो जलते हैं मुल्हिदो जिंदीक, उनको खुदा के गजब से डरा के छोड़ूंगा। याद रखें अमीर शाम कोई आम हस्ती नहीं है। 19 साल पाकिस्तान से बड़े मुल्क पर हुक्मरान रहे हैं, शाम और उर्दन पे। उमर बिन खत्ताब के ज़माने में, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के ज़माने में, शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा के ज़माने में, फिर उसके बाद जब हज़रत हसन ने आपके हाथ पे बैयत कर ली तो फिर आप 19 साल के बाद 20 साल तने तनहा 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरान रहे। निसफ दुनिया आपने फतह की है। आप रशिया में, मैं गया हूं, काज़किस्तान अमीर मुआविया ने फतह किया, उज़्बेकिस्तान अमीर मुआविया ने फतह किया, अफगानिस्तान अमीर मुआविया ने फतह किया, पेशावर असहाब बाबा जो कब्र है ये उन्हीं के सिपा सलार सनान बिन सलमा की कब्र है। आप अफ्रीका के अंदर आप जाकर देखें, मुआविया ने फतह किया। कुतैबा बिन मुस्लिम चाइना में आ गए, मुआविया बिन अबी सुफियान ने भेजा। और उसके बाद आप पूरी दुनिया में यूरोप के दरवाजे तक मुआविया रज़ी की फौजें पहुंची। बुखारिया वो बंदा था जिसके नाम से बुखारा था, उसको सरनिगू किया, उसको मगलूब किया और मुआविया फतह याब हुए। और आगे एक बात आखिरी बता दूं, हुजूर के पास एक बंदा मुआविया बैठे हुए थे, एक पहलवान आया, 2 पहलवानों के वाक़े लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। एक पहलवान आया, आगे कहने लगा मोहम्मद मुझसे मुकाबला करो, जीत गए तो मैं आपको मान लूंगा। एक रुकाना है, उसकी अलग वाक़या है। हज़रत मुआविया एकदम खड़े हो गए और आपका जिस्म थोड़ा भारी था और आप कद काट में सही वजाहत वाले लगते थे, जैसे बादशाह होता है। और हज़रत उमर कहते थे हमारे उम्मत के अंदर अल्लाह ने किसरा वाली जो रोब दिया है ना, वो मुआविया को दिया है, ऐसा रोब था। तो मुआविया रज़ी अल्लाह बैठे हुए थे, एकदम खड़े हो गए, कहा ओ बदबख्त, हमारे नबी से तू क्या मुकाबला करेगा, पहले नौकर से मुकाबला कर ले, मैं खादिम रसूल हूं। और यूं पंजे कर दिए, पहलवानों में पंजे होते थे। आपने यूं हाथ खोले, उस पहलवान ने हाथों में डाले, उंगलियां यूं मरोड़ी और आपने जब उस पे जोर लगाया तो उसको उठा के इस तरह फेंक दिया। इब्ने हिशाम लिखते हैं कि जब वो गिरा तो हमारे नबी ने यूं हाथ आपकी पुश्त पे मार के फरमाया मुआविया अल्लाह तुझे कभी मगलूब नहीं करेगा, अल्लाह तुझे कभी मगलूब नहीं करेगा। तारीख उठाकर देखे मुआविया गालिब ही रहा है। इसीलिए तो अफसोस है उन लोगों को कि गालिब क्यों रहा। जिस तरफ गया फतह ही होती गई, फतह होती गई, फतह होती गई, यहां तक के हमारे ईमान के जुज अहले बैत के चश्मो चराग आले रसूल के सितारा हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको हाथ पे बैयत करके खिलाफत अता फरमा दी। अच्छा, आप कहते हैं नहीं मुआविया की हुकूमत गलत थी,
آپ غلط تھے. مجھے بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید جیسے بدبخت کے مقابلے پہ نکلے کیونکہ یزید غلط تھا. ہمارا بھی عقیدہ ہے وہ غلط تھا, ہم اسے غلط مانتے ہیں, لیکن وہی حسین معاویہ کے 20 سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے رہے, وظیفے لیتے رہے. آپ کشف الغمہ اٹھائیں, جلا العیون اٹھائیں, حق الیقین اٹھائیں, ملا یخز الفقی اٹھائیں, تہذیب الاحکام اٹھائیں, آپ کتاب کوئی بھی دنیا کی ان کی اٹھا لیں, یہی ملے گا. 20 سال حضرت حسین نے وظیفہ کس سے لیا؟ سارے بولے. حکومت کس کی مانی؟ امیر کس کو مانا؟ جو حسین کا امیر ہے وہ ہمارا بھی, اس لیے تو امیر بولا جاتا ہے. اسی لیے امیر خلیفہ نہیں ہے, وہ خلفاء راشدین میں نہیں ہے, لیکن امیر ہیں. حسین ان کے مقابلے پہ کیوں نہیں نکلے کہ یہ سچے تھے؟ حسین اس کے مقابلے پہ کیوں نکلے کہ وہ غلط تھا؟ ہم بھی وہی کہیں گے جو حسین نے کیا. ہم حسین ابن علی کی طرح ہیں. وہ یزید کو غلط مانتے تھے, ہم بھی. وہ امیر معاویہ کو سچا مانتے تھے, ہم بھی. آپ کہتے نہیں معاویہ غلط ہے, آپ حسین کو غلط کہہ رہے ہیں, اب حسن کو غلط کہہ رہے ہیں. نہیں جی انہوں نے تو بس فتنہ نہ پیدا ہو اس لیے بیعت کر لی تھی. آپ بھی اس لیے بیعت کر لو نا کہ شر پیدا نہ ہو, آپ بھی کر لو, پھر انتشار نہ پیدا ہو. پتہ چلا تم غلط ہو, معاویہ غلط نہیں, تم غلط ہو, حسین غلط نہیں ہے, تم غلط ہو, حسن غلط نہیں ہے. جو حسن کا امیر ہے وہ ہمارا بھی, جو حسین کا امیر ہے وہ ہمارا بھی امیر ہے. حسین نے جس کو مانا ہم بھی اس کو, ہم اصل میں حسینی ہیں دل سے. اب ایک اور بات بھی کر لوں, ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں ابھی پچھلے جمعہ کو عصر کی نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع, محبت, خلوص سے ان کی صدا بلند کرتے کرتے مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو اسلام آباد کی سرزمین پہ شہید کر دیا گیا. اور ایک بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے, پوری دنیا کے ملک 257 ہیں, اس میں مسلمانوں کے ملک, عیسائیوں کے ملک, کسی بھی مذہب والے کے ملک ہے, کبھی وہاں علماء کا قتل عام نہیں ہوا. آپ کسی کافر کے ملک میں دیکھ لیں, علماء کو کبھی قتل نہیں کیا گیا, ایسے دردناک حالت میں شہید نہیں کیا گیا. لیکن یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا, یہاں کئی دہائیوں سے علماء شہید ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں. ہم کس کس کا رونا روئیں؟ دیوبند والوں کو چن چن کے ہیرے ان کے چھین لیے گئے, لیکن آج تک میدان میں یہ کھڑے ہیں کیونکہ ہم چٹان پر ہیں اور ہمارا نظریہ سچا ہے. ہمارے کس کس کو شہید کیا؟ آپ مفتی نظام الدین شامزئی سے لیں, ان کو کراچی کی زمین پر کس طرح گولیاں مار دی گئیں. آپ مفتی عتیق الرحمان کراچی میں دیکھیں کس طرح ان کو گولیاں مار دی گئیں. آپ مفتی جمیل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں دیکھیں کس طرح گولیاں مار دی گئیں. آپ کراچی کی سرزمین پر مولانا اسلم شیخو پوری, جن کی ٹانگیں بھی نہیں تھی, وہ ویل چیئر پر چلتے تھے, ان کو بھی قتل کر دیا گیا. مولانا یوسف لدھیانوی شہید, وہ بوڑھا آدمی جو صرف ختم نبوت کا دفاع کرتا تھا, اسے بھی شہید کر دیا گیا. اسلام آباد لال مسجد کا وہ بوڑھا خطیب جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی, لیکن مولانا عبداللہ شہید کو بھی شہید کر دیا گیا. مولانا اعظم طارق کو شہید کر دیا گیا. مولانا حق نواز جھنگوی کو شہید کر دیا گیا. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو شہید کر دیا گیا. مولانا اسار فاروقی کو شہید کر دیا گیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. علامہ شعیب ندیم کو بھی شہید کیا گیا. اور آخر جن جن علماء نے کلمہ حق بولا ہے, توحید بولی ہے, اس ملک کی زمین ان پر تنگ کر دی جاتی ہے. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا, یہاں حکمران اسلام والے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے دنیا کے کسی ملک میں علماء کا قتل عام نہیں ہوتا؟ اس ملک کی سرزمین پر ہی کیوں قتل عام ہوتا ہے؟ یہاں پر ہی انہیں کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ آخر سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو, ہمارے حکمرانوں کو کہ یہ علماء کیا بات کرتے ہیں,
कोई इनमें तासुब नहीं फैलाता, कोई गाली नहीं देता, कोई तफरका नहीं फैलाता। मुझे आप बताएं, मुझ पर भी 6 गोलियां फायर की गई, मुझे भी 6 गोलियां करीब से आके मारी गई, और 6 फायर करने वाले मोटरसाइकिल पे उसी तरह सवार थे। और 2016 के एंड पर, दिसंबर पे मुझ पर यह हमला हुआ और कातलाना हमला था। गोलियां गले में आज भी जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और वो बिल्कुल डेड हो गया था। और हॉस्पिटल वालों ने कहा अब बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह बचाना चाहे तो बच सकते हैं। अल्लाह ने बचाया। आपके सामने उस वक्त भी सहाबा का दिफा करते थे, आज भी करते हैं, क़यामत तक करते रहेंगे, इसलिए कि सहाबा ईमान है, खत्म नबूवत ईमान है। लेकिन कातलों को किसी के नहीं पकड़ा। हमें आज ये बाहर आप जाकर देखें, लोग हजारों की तादाद में इंतजार में यहाँ इलाज कराने आते हैं, इन्हीं इदारों के घरों से आते हैं, लेकिन पुलिस का कोई बंदा नजर नहीं आएगा। हमारा डीसी, हमारी इंतजामिया, हमारी पुलिस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी होती है। जब बंदा शहीद हो जाता है फिर ये आके मातम करते हैं। पहले इनको कोई फिक्र नहीं होती कि किसको सिक्योरिटी देनी है, कहाँ सिक्योरिटी लगानी है। जहां 4 आदमी चर्च में बैठे हों, बाहर पुलिस के डाले खड़े होते हैं। सुन्नियत का ये आलम है कि सुन्नियत के 1000 बंदा भी यहाँ पे हो, यहाँ रश में हो, बाहर पुलिस का एक बंदा नजर नहीं आएगा। कसूर किसका है? इदारों का, इंतजामिया का, डीसी साहब का, सीपीओ साहब का, चीफ कमिश्नर साहब का, थाने का। ये इनका काम था हमें सिक्योरिटी फराम करनी। लेकिन उलमा का इस मुल्क में कत्ले आम है और कत्ल होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे सिर्फ हमारे लिए नहीं है। याद रखना, सुन्नियत के लिए कोई इदारा नहीं है। मैंने कई बार इदारों वालों को, मेरे सामने आके बड़ी अकीदत से बैठते हैं, अपना इलाज भी कराते हैं, लेकिन जाके हमारा काम इसलिए नहीं करते कि हम सुन्नी हैं। आज सुन्नियत छोड़ दूं, सारे इदारे हमारा ताउन करेंगे, लेकिन हम मर भी जाएंगे, सुन्नियत नहीं छोड़ेंगे। तुमने शहीद किया इतनों को, क्यों? करबला में हुसैन को शहीद करने वालों के पास दलाइल नहीं थे। कत्ल करने वालों ने यजीदी किरदार अदा किया है, और जो कत्ल हुए हैं आज भी, जिन्होंने कत्ल किए ये उलमा, ये यजीदी हैं, और कत्ल होने वाले हुसैनी हैं। और जो कत्ल हो रहे हैं, क्यों? कि ये कलमा हक बुलंद करने वाले थे, उनके पास दलाइल नहीं थे, उन्होंने कत्ल कर दिया। दुनिया का हर यजीद इसी गम में मर गया। यजीद तो आते रहेंगे ना। दुनिया का हर यजीद इसी गम में मर गया। सर मिल गया हुसैन का, बैयत नहीं मिली। तुम गोलियां मार दो, उलमा ले लो, लेकिन तुम्हें कभी अपनी तारीफ नहीं मिलेगी, तुम्हें हम कभी हक नहीं कहेंगे। इसलिए कि हुसैन तो है ही शहीद होने के लिए, और यजीद है ही दुनिया में गालियां खाने के लिए। अल्लाह ताला हमें हक वालों की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।